اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں سے دعا کرنے کے لیے مشکور ہوں۔ آئی لیف کے حافظ بیریئر ہمارے یہاں سیاسی اکابرین قاضی انور صاحب سب کا مشکور ہوں۔ میں نے لفظ استعمال کیا میرے بھائی، وہ اس لیے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ مجھے اپنا سگا بھائی مانتے ہیں یا سوتیلا، کیونکہ میں لا گریجویٹ ہوں، لیکن میں نے اس لیے لائسنس نہیں لیا کہ میں نے اپنے ساری زندگی کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن لا کی اسٹڈی کی ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آگے ہم جائیں اور اپنا کنسپٹ کلیئر کریں۔ میرا بڑا آسان ہے، بڑا کرسپ ہے۔ اپریہنشن کیا ہے؟ اپریہنشن یہ ہے کہ یہ جوڈیشل ریویو کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اگر خدا نخواستہ جوڈیشل ریویو ختم ہو گئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر سپریم جوڈیشری سے میرے 4 سوالات ہیں، اور پھر آخر میں تھوڑا سا کہ سپریم جوڈیشری کا نیشن میکنگ میں، کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں کیا رول رہا ہے ہسٹوریکلی۔ سب سے پہلے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1803 میں امریکن چیف جسٹس آ جاتے ہیں سر جان مارشل، وہاں ان کی کانگریس قانون پاس کرتا ہے، اور وہ قانون کو اس لیے اسٹرائک ڈاؤن کرتا ہے کہ اس کی پی کیا ہے؟ پی یہ ہے کہ anything which is in conflict with the vision and thoughts of the forefathers will be declared null and void۔ یہ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ان سوالات میں پھر ایک سوال ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ ہوتی رہی 1800 میں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، لیکن جیسے کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ ہوئی تو یہ جوڈیشل ریویو ماڈرن کانسٹیٹیوشنز کے اندر اس طرح انٹرپریٹ ہوئی کہ سپریم جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ٹھہری گئی کہ وہ انڈیویجول کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ اسی لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اینی تھنگ which is in conflict or against the fundamental rights can be declared null and void۔ اب پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں اس کی امپورٹنس ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ anything which is in conflict with the fundamental rights and Islamic injunctions will be declared null and void۔ اب میں اختصار سے کام لوں گا، اور میرے اشتیاق صاحب سپریم جوڈیشری سے، خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس پر کلیئرٹی دے دیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، اور اس کے سٹارٹ میں اسٹیل میں یہ لکھا گیا ہے کہ sovereignty belongs to God۔ یہ دنیا کی جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں sovereignty اللہ پاک کی ہے۔ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised to choose a representative within the limit prescribed۔ میری سپریم جوڈیشری سے یہ سوال ہے کہ اگر جوڈیشل ریویو سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہوگی اور یہ لمٹ کراس ہو گئے تو کون کاؤنٹر کرے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے قاضی صاحب، کہ یہ کون اس کو کاؤنٹر کرے گا؟ میرا دوسرا سوال، جان مارشل نے کہا کہ anything which is in conflict or against the vision of the forefathers، ان کے forefather جارج واشنگٹن تھے، تھامس جیفرسن تھے، اینڈریو ہیملٹن تھے، ہمارے قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، انہوں نے بیٹھ کے ان کا ویژن کیا ہے،
ان کا ویژن تھا قرارداد مقاصد کہ یہ ملک بنا ہے وہ اس ڈائریکشن میں جائے گا. تو کہیں بھی اگر قرارداد مقاصد کی وائلیشن ہوگی تو کون روکے گا؟ اگر سپریم کورٹ کمزور ہو جاتا ہے اس کے پاس جوڈیشل ریویو نہیں ہے. میرا تیسرا سوال تو یہ ہے کہ قرارداد کے مقاصد کے اندر یہ کلاس ہے any law enacted if found against the Islamic injunction will be declared null and void. ہمیں وہ فورم بتا دیا جائے اگر سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو نہیں ہے کہ یہ کون اسٹرائک ڈاؤن کرے گا. کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہوگا یا دنیا میں کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم قرارداد مقاصد کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ہم اپنے فور فادرز اور جس نظریے سے یہ ملک بنا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اسی لیے میرا آخری سوال کہ اگر ایسی لیجسلیشن ہو جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں 14th امینڈمنٹ کی، شاید اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے. اگر ایسی تو قانون پاس ہو جائے تو قرارداد مقاصد کے تناظر میں کون سی اتھارٹی ہوگی کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گا؟ یہ میرے 4 سوالات ہیں سپریم جوڈیشری سے، خاص کر معزز چیف جسٹس صاحب سے، کہ آپ کوئی بھی امینڈمنٹ اگر پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے تو کیا سپریم کورٹ فرگو کرے گی اپنا یہ اختیار؟ کیا یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پھر جمہوریہ پاکستان کی طرف جائے گا؟ میری آخری یہ ہے سپریم جوڈیشری سے کہ ایسٹ کوسٹ کے اوپر 1776 میں 13 اسٹیٹس نے موومنٹ شروع کی آزادی کی. 1789 میں آزادی حاصل کی. اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے امریکن ہسٹری کی 1776 ہے کیونکہ ادھر سے موومنٹ شروع ہو گئی تھی. 13 اسٹیٹس تھے. آپ لا کے اسٹوڈنٹس ہیں. 2 پیجز یا میں بھی 3 پیجز ٹوٹل کانسٹیٹیوشن، پراپرلی 11 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن اور لوز کنفیڈریشن. 13 اسٹیٹ، ہر اسٹیٹ بالکل اپنا ایک ملک تھا، لیکن سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس اور پرٹیکولرلی سر جان مارشل انہوں نے وہ رول پلے کیا کہ نہ صرف اس لوز فیڈریشن کو ایسے انٹرپریٹ کیا اس کانسٹیٹیوشن کو کہ اس لوز کنفیڈریشن کو فیڈریشن میں تبدیل کیا اور 13 اسٹیٹ سے ویسٹورڈ موومنٹ کرتے ہوئے 50 سے زیادہ اسٹیٹ بنے. اور اگر 50 سے زیادہ اگر یہ 100 اسٹیٹ بھی بنے تو وہی جان مارشل کا انٹرپریٹڈ کانسٹیٹیوشن اس کو گوان کر سکتا ہے. وہ آئی اس کے اندر کانگریس کا بڑا کم ہاتھ. اس کو جوڈیشری نے، امریکن جوڈیشری نے لیڈ کیا ہے اور سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے. اس کے اس کا مضبوط نظام ہے. میری سپریم جوڈیشری اور خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سے سر جان مارشل کی طرح سیلف لیس ہو کے آپ نے سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا ہے ان دی نیشنل انٹرسٹ. اور اگر کہیں بھی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو، دو قومی نظریہ کے ویژن کے خلاف کوئی بات ہو، اسلامک انجنکشن کے خلاف کوئی بات ہو، تو سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرے. لہٰذا ہمارے فور فادرز نے یہ جو ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر یہ ملک بنایا ہے اس کا ڈائریکشن بھی طے کیا ہے اور وہ ہے قرارداد مقاصد. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسی راستے پر جائیں گے اور میری یہ ریکویسٹ ہے سپریم جوڈیشری سے کہ وہ آئین کو ایسے انٹرپریٹ کرے کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرتے ہوئے قراردادی مقاصد کی بنیاد پر اس راستے پر نکلے اور ادھر تک پہنچ جائیں جس کے لیے ملک بنا تھا. میں نے اپنی تھوڑی سی اسٹڈی کی بنیاد پر جو علم میرے پاس تھا آج میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا. میں نے سوالات بھی کیے اور یہ آج کے جو ایونٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ آئی لیف کا صرف ایونٹ ہے. یہ لائرز کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے، یہ سارے جوڈیشل سسٹم کی رسپانسبلٹی ہے
کہ آئین کو پروٹیکٹ کیا جائے، سپریم جوڈیشری کو مضبوط کیا جائے اور ملک کو اپنے نظریے کے مطابق چلایا جائے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اکابرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا۔ مجھے یہ احساس تھا کہ آج مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، جو بھی میں نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کی رسالت سے۔ تھینک یو ویری مچ۔